السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، والقصاص بالقسامہ والقضاء بشاہد ویمین۔ پیچھے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، جہالت کی قسمیں۔ جہالت کی وجہ سے کوئی کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کی مخالفت کرے، محض اپنے اجتہاد سے یا کسی غریب حدیث کی وجہ سے، تو ایسی جہالت مردود اور باطل ہے۔ ام ولد کی بیع ناجائز ہے، لیکن حدیث جابر میں ہے کہ ہم ام ولد کو بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو حدیث غریب مانا جائے گا، اور آگے خود اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے ہم کو منع کیا تو ہم رک گئے۔ بہرحال وہ حدیث غریب ہے، اطلاع نہیں تھی، معلوم نہیں تھا مسئلہ، اس لیے ام ولد کو بیچتے تھے۔ ام ولد کی بیع ناجائز ہے، وہ باندی جس کو آقا سے اولاد ہو گئی ہو۔ متروک التسمیہ عامداً، جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دینا، ایک غریب حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مؤمن، ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ موجود ہوتا ہے۔ اس غریب حدیث کی وجہ سے متروک التسمیہ عامداً کو حلال کہنا، کتاب اللہ کو چھوڑ دینا، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اللہ نے منع فرمایا۔ ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ نسیان والی صورت تو حدیث سے خارج ہو ہی گئی تھی، اب اگر عمد والی صورت کو بھی خارج کر دیں تو آیت کا مصداق کیا رہے گا؟ حضرت شوافی کے بارے مشہور یہ ہے کہ وہ متروک التسمیہ عامداً کو حلال کہتے ہیں۔ آج کا مسئلہ قسامت کا ہے۔ یہ دو مسئلے اور ہیں کہ جہاں پر کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کو چھوڑ دیا گیا اجتہاد یا غریب حدیث کی وجہ۔ قسامت یہ ہے کہ کسی محلے میں مقتول پایا گیا۔ احناف کا حکم تو یہ ہے، احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اہل محلہ کے 50 لوگوں کو جمع کیا جائے جو ذی عقل ہیں، باشعور ہیں، وہ یہ قسم کھائیں نہ ہم نے قتل کیا نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ پھر اہل محلہ دیت ادا کریں گے۔ اہل محلہ میں سے جو قسم کھانے سے انکار کر دے اس کو قید کر دیا جائے گا۔ اس کو قسامت بولا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک دیت ہے اور قسم اہل محلہ پر واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اولیاء کو کہا جائے گا کہ تم اس مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی اہل محلہ میں سے، اگر وہ کہیں کہ فلاں کے ساتھ دشمنی تھی تو اولیاء 50 قسم کھائیں گے اس کے بارے میں کہ اس قاتل نے قتل کیا ہمارے مقتول کو۔ جب وہ 50 قسم کھا لیں تو قصاص واجب ہوگا۔ اگر اولیاء قسم کھانے سے انکار کریں تو پھر اہل محلہ پر قسم، اہل محلہ جب 50 قسم کھا لیں تو اہل محلہ پر نہ دیت ہے اور نہ قصاص ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ قسامت کی وجہ سے قصاص واجب کرتے ائمہ ثلاثہ، ایک غریب حدیث کی وجہ سے جو حضرت محیصہ کیا کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ ابن زید ابن سہل کے ساتھ خیبر کے علاقے میں گئے، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب لوٹے تو عبداللہ ابن زید بن سہل کی لاش کو ایک گڑھے میں پایا۔ حضرت محیصہ آئے اور حضرت حویصہ ان کے بھائی اور عبداللہ ابن زید ابن سہل کے بھی ایک بھائی تھے عبد الرحمن، یہ تینوں حضرات گئے اور کہا کہ ہم نے خیبر کے گڑھے میں اپنے مقتول بھائی کو پایا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جو اولیاء ہیں محیصہ خویصہ یہ مقتول کے اور انہی سے کہا تھا اتحلفون وتستحقون دم صاحبکم، کیا تم قسم کھاؤ گے اور اپنے ساتھی کے خون کے مستحق ہو جاؤ گے؟ دیکھیے قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء سے لے رہے ہیں، اور آگے فرما رہے وتستحقون دم صاحبکم، معلوم ہے کہ قصاص واجب ہوگا، اگر یہ قسم کھا لے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن احناف کہتے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ مشہور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل محلہ سے قسم لی ہے، خلفائے راشدین کا عمل بھی اہل محلہ سے قسم لینے پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ وداع کے لوگوں سے قسم لی اور ان پر دیت کو واجب کیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے مال نے ہم کو قسموں سے نہیں بچایا، ہمارے قسم نے ہمارے مال کی حفاظت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو تمہارے قسم نے، تمہارے مال نے تمہاری جان کو بچا لیا، ورنہ تم سے قصاص لیا جاتا، جان کی حفاظت ہو گئی۔ القصاص کو واجب کرنا قسامت کی وجہ سے یہ حدیث غریب یہ درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قسم کھانے کے بعد دیت واجب ہوگی۔ ایک اور غریب حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، والقضاء بشاہد و یمین۔ کیا ہے؟ قرآن کریم سے تو یہ ثابت ہے کہ دو گواہ پیش کرنا، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو گواہ پیش کرنا، یہی ہے قرآن کریم کی آیت کتاب اللہ۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دو گواہ نہ ہو بلکہ ایک ہی گواہ ہو تو ایک گواہ کی جو کمی ہو رہی ہے اس کی جگہ پر ایک قسم کھا لے مدعا علیہ۔ وہ ایک غریب حدیث پر عمل کرتے ہیں، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد و یمین، یمین کے ذریعے ایک گواہ کی کمی جو ہو رہی ہے اس کی تلافی کر دی جائے گی۔ کرے یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث غریب کی وجہ سے کتاب اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے، حدیث غریب یا اجتہاد کی وجہ سے کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کو چھوڑنا، جس کا ذکر آیا یہ مکمل ہوا۔ اب آگے تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں، صفحہ پلٹ لیں۔ دو قسمیں جہالت کی ہو چکی ہے، جہل الکافر تھی، جہل الباغی، اور یہ دوسری قسم آئی کہ وہ شخص جو جہل الباغی ہی دوسری قسم تھی، اور اس کے ساتھ یہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کی مخالفت اجتہاد کی بنیاد پر، وہ دو قسمیں ہو چکی ہے۔ جہل الکافر آئی، جہل صاحب الہوى پہلی قسم میں، جہل الباغی اور جہل من خالف فی اجتہاد الکتاب و سنت یہ دوسری قسم میں ہے۔ دو مثالیں، آج تیسری قسم بھی پڑھ لیں جہالت کی، والثالث جہل یصلح شبہۃ، تیسری قسم وہ جہالت جو شبہ بننے کی صلاحیت رکھے، اور وہ جہالت ہے جو اجتہاد صحیح کی جگہ پر ہو او فی موضع شبہ یا شبہ کی جگہ پر ہو۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ جس میں شبہ بننے کی صلاحیت ہے، اور جب شبہ پیدا ہو جائے گا تو حد وغیرہ بھی ساقط ہو جائے گی اور یہ جہالت معتبر ہوگی۔ اجتہاد صحیح کی جگہ پر یہ جہالت ہوتی ہے یا شبہ کی جگہ پر؟ دو مثال الگ الگ دے رہے، اجتہاد صحیح کی الگ مثال آئے گی اور موضع شبہ کی مثال الگ آئے گی۔ پہلے اجتہاد صحیح کی مثال سنیے۔ ایک شخص نے پچنا لگوایا، روزے کی حالت میں تھا، پچنا لگانے کے بعد اس نے کھا پی لیا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ میرا روزہ پچنا لگانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم دونوں نے افطار کر لیا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو دیکھ اس حدیث کی وجہ سے یہ اجتہاد صحیح ہے، اس نے سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، اور جو پچنا لگانے والا ہو سکتا ہے اس کے منہ میں خون چلا جائے خون کھینچنے کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں حجامہ میں ہڈی کے ذریعے خون کھینچا جاتا تھا، یہ اجتہاد صحیح کی مثال ہے۔ تو اب روزہ اس نے توڑ لیا پچنا لگانے کے بعد، اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ یہ
شبہ بننے کی یہ جہالت صلاحیت رکھتی ہے۔ کل محتجم پچھنا لگانے والا جب افطار کرے اس گمان پر کہ حجامت نے اس کو افطار کر دیا، اس کے روزے کو توڑ دیا، لم تلزمہ الکفارہ، کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسی جہالت ہے جو اجتہاد کی جگہ پر ہے۔ اب ایک اور مثال موضع شبہ کی۔ ایک شخص نے اپنے باپ کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس کے لیے یہ حلال ہے، چونکہ باپ اولاد کی ملکیت ایک سمجھی جاتی ہے، اتصال ملک کی وجہ سے اس کو حلال ہونے کا شبہ ہو گیا، اتصال ملک کی وجہ سے۔ تو اب اس بیٹے کے اوپر حد زنا نہیں ہوگا موضع اشتباہ میں۔ ومن زنا بجاریت والدہ علی ظن انہا تحل له لم یلزمہ الحد۔ اپنے باپ کی باندی کے ساتھ زنا کے اس گمان پر کہ اس کے لیے حلال ہے تو حد اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جہالت موضع اشتباہ میں ہے، شبہ پیدا ہوا اتصال ملک کی وجہ سے۔ عموماً باپ بیٹے کی ملکیت ایک سمجھی جاتی، باپ بھی بیٹے کی ملکیت کو اپنی چیز سمجھتا ہے، بیٹے بھی باپ کی ملکیت کو اپنی چیز سمجھتے ہیں، اتصال ملک ہے یہ جب گمان ہو۔ لیکن اگر یہ گمان اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور حلال نہیں بلکہ حرام جانتے ہوئے اس نے صحبت کی، تب تو تمام فقہا کے نزدیک اس کے اوپر حد لازم ہے، یہ ہے کہ حلال سمجھاتا اس کو اتصال ملک کی وجہ سے، لأنه جہل فی موضع الاشتباہ۔ الحمدللہ یہاں تک تیسری قسم بھی ہو گئی جہالت کی۔ اب چوتھی قسم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔